بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حرف یا حروف کی اقسام پر، اور یہ اس لیے اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے کہ جو سالانہ امتحان ہوتا ہے اس میں جو 20 نمبر کی معروضی آتی ہے، تو وہ معروضی جو ہے اس میں 1 یا 2 نمبر جو ہیں وہ حرف یا حرف کی اقسام میں سے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم شارٹ سلیبس دیکھیں تو اس میں جو گرامر کا حصہ ہے، قواعد کا حصہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطابقت اور حروف کا استعمال، اس کے علاوہ رموزی اوقاف اور امدادی افعال شامل ہیں۔ تو جب ہم مطابقت اور حرف کا استعمال یا حروف کا استعمال کا ذکر سنتے ہیں تو مطابقت کے ساتھ ساتھ جو حرف یا حرف کے استعمال کا جو موضوع ہے وہ بھی ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے جو ہے وہ 20 نمبر کی معروضی میں 1 یا 2 نمبر جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹاپک جو ہے، یہ موضوع جو ہے وہ جو 12ویں جماعت کی کتاب ہے سرمایہ اردو، اس کے صفحہ نمبر 19 پر بھی موجود ہے، اور بہت مختصر ہے اور بہت آسان یہ موضوع ہے۔ ہم نے صرف امتحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور جو 1 یا 2 نمبر اس حصے میں سے آتے ہیں یا اس حصے کے حوالے سے آتے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کتاب کا صفحہ نمبر 19 تو وہاں پر صفحے کے نچلی طرف جو ہے وہ باٹم کی طرف جو ہے وہ ایک ہیڈنگ ہمیں نظر آئے گی حرف کی، تو اس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو حرف کے عنوان سے جو عنوان شامل کیا ہے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: قواعد میں حرف وہ غیر مستقل لفظ ہوتا ہے جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی پیدا نہیں کرتا جب تک کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ یہاں لکھا گیا کہ جو قواعد ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ حرف جو ہے وہ غیر مستقل لفظ ہے، اور یہ تنہا بولنے یا لکھنے میں اپنے کوئی خاص معنی نہیں دیتا جب تک کہ یہ کسی دوسرے لفظ یا جملے میں استعمال نہ ہو۔ مثلاً نمازی مسجد میں ہے، اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے، یعنی نمازی مسجد میں ہے۔ اگر ہم کہتے نمازی مسجد ہے تو یہ جملہ اپنے معنی اور مفہوم بیان کرنے میں ناکام رہتا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نمازی مسجد اور ہے کے جو حرف ہیں ان میں اگر ہم میں کے حرف کا استعمال نہ کریں تو یہ جملہ اپنے معنی دینے میں ناکام رہتا ہے۔ اس لیے حروف کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں تواتر کے ساتھ پڑتی ہے جملوں کے یا لفظوں کے معنی واضح کرنے کے لیے۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ عدنان کرکٹ کھیلتا ہے، تو اب عدنان کرکٹ کھیلتا ہے، اگر ان 4 حروف کو ہم الگ الگ کر کے دیکھیں اور الگ الگ سے ان کا مفہوم نکالنے کی کوشش کریں تو عدنان کرکٹ
کھیلتا ہے۔ تو یہ جو الگ الگ اگر ہم ان کا استعمال کریں گے تو ان کا کوئی خاص معنی نہیں نکلے گا، لیکن جب یہ چاروں حرف ایک ساتھ استعمال ہوئے تو ایک جملہ جو اپنے مخصوص مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہو گیا، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی عدنان جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف کی جو اقسام ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے کتنی دی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جو پہلی قسم ہے وہ ربط ہے، دوسری جو قسم ہے وہ عطف ہے، تیسری جو قسم ہے وہ تخصیص ہے، اور چوتھی جو قسم ہے وہ فجائیہ ہے۔ اب ان میں اگر ہم پہلی قسم دیکھیں حروف ربط کی، تو حروف ربط وہ ہیں جو ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ وہ حرف جو ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ مثلا کا، کے، کی، نے، کو، تائیں، سے، میں، تک وغیرہ۔ اگر ہم اس کے حوالے سے جملے دیکھیں تو ہم اس طرح سے جملوں میں ان کا استعمال دیکھتے ہیں کہ انور کی کتاب میرے پاس ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے کی جو لفظ ہے حرف ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ اگر ہم کہیں انور کتاب میرے پاس ہے تو جملہ واضح نہیں ہوگا، جملے کا مفہوم واضح نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کی کا حرف استعمال نہ کریں۔ پھر ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، انور سے میں کتاب لایا، یا میں انور سے کتاب لایا، میں انور سے کتاب لایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں انور کتاب لایا تو سے کے بنا جو ہے وہ جملہ ادھورا ہے، اپنے مفہوم اور معنی دینے میں ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم دیکھیں کہ انور کا قلم ہے، تو اگر ہم یہ دو حرفوں میں کا استعمال نہیں کرتے، کا کے حرف کا استعمال نہیں کرتے، تو یہ دو حرف جو ہیں وہ اپنے مفہوم اور معنی واضح نہیں کرتے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں حروف ربط میں کہ دو حرفوں کا تعلق ایک دوسرے سے کس طرح سے جوڑا جاتا ہے، ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے، اور جملوں میں ان کا استعمال ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے۔ جو اگلی حروف کی اقسام ہے وہ ہے حروف عطف، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حروف عطف کیا ہیں؟ وہ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں۔ اچھا، ایسے حرف جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں۔ اور حروف ربط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی ایک لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرنا یا تعلق جوڑنا۔ یہاں پہ جو حروف عطف ہے اس میں ہم لفظوں یا جملوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ملایا ہے صرف۔ یہاں ہم دو سے زیادہ لفظوں اور جملوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا اور، مگر، کیونکہ، چونکہ، اگرچہ، جب کہ وغیرہ جو ہیں وہ حروف عطف میں آتے ہیں۔ ان کی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن ہم الجھاؤ سے بچنے کے لیے ان اقسام پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اس بات کو ہی سمجھنے سے پورا ہو جاتا ہے کہ حروف عطف کیا ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو وہ حروف جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں، اور ان میں ہم نے مثال دیکھی کہ مگر، اور، تو وغیرہ۔ اب ہم مختلف جملوں میں جو ہے وہ ان حروف کا استعمال بھی دیکھتے ہیں،
اور اب ہم حروف عطف کی ایک یا دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیت گئی کیونکہ تمام کھلاڑیوں نے ایمانداری سے کھیل کھیلا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیونکہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے دو جملوں کو ملانے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور جملہ دیکھیں، عدنان نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی کیونکہ وہ بہت محنتی ہے۔ اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں بھی کیونکہ کا استعمال ہوا ہے، تو یہ حروف عطف ہے۔ دو جملوں کو یا لفظوں کو ملانے کا کام جو حرف کرتے ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تیسری جو قسم ہے وہ دیکھتے ہیں حروف تخصیص کی۔ حروف تخصیص وہ ہیں جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اسم یا فعل۔ اسم کوئی بھی نام، جس طرح حامد، عدنان، اور فعل کوئی بھی کام، کھانا پینا، آنا جانا، اوڑھنا پڑھنا، لینا دینا، یہ سارے کام ہیں تو ان کے ساتھ استعمال ہو۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں ہی، تو، بھی، ہر وغیرہ۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ ہے، محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں محنت کے ساتھ جو ہی کا لفظ آیا ہے وہ حروف تخصیص ہے۔ اب اس نے خاص کر دیا ہے محنت کو کہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور ایمانداری بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایمانداری بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے، یہ ایمانداری کو بھی تخصیص کر دیا، مخصوص کر دیا ہے۔ پھر ہم یہ جملہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان بھی محنتی ہے۔ تو اس طرح ہم جملوں میں جو ہے وہ حروف کا استعمال دیکھتے ہیں، اور اسم یا فعل کے ساتھ جو خصوصیت کے معنی یا خاص معنی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ حروف فجائیہ کی ہے۔ حروف فجائیہ وہ ہیں جو جوش یا جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جاتے ہیں، مثلا اے، اف، او ہو، ہائے وغیرہ۔ یہ عموماً ہم الفاظ سنتے ہیں ذرا واہ، اے، اف، او ہو، ہائے، یہ اس قسم کے الفاظ ہم خوشی یا غمی کے موقع پر اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں، تو ان کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ اور حروف فجائیہ جو ہے اس کے لیے ایک مخصوص علامت بھی استعمال ہوتی ہے جس کو ہم نے رموزی اوقاف میں پڑھا تھا، رموزی اوقاف میں اس کا مطالعہ ہم نے کیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو حروف فجائیہ بھی جو ہے وہ جملوں اور لفظوں کا حصہ اور ساتھ دیتے ہیں۔ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، ہائے افسوس وہ نہیں آیا، اف میں تو ڈر ہی گیا، اے ادھر تو آ۔ اب اس قسم کے جملوں میں اگر ہم دیکھیں تو حروف فجائیہ کا استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اکثر اردو زبان میں حروف فجائیہ کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ اس موضوع کو دہرا لیں تو اس میں ہماری جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہم نے آج کے لیکچر میں یہ پڑھا کہ قواعد میں جو حرف ہے وہ غیر مستقل لفظ ہوتا ہے جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی پیدا نہیں کرتا جب تک کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ مثلا ہم نے دیکھا تھا کہ نمازی مسجد میں ہے، اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے۔ اگر میں کا استعمال نہ ہو تو یہ جملوں میں تعلق جو ہے وہ نہ ہو، لفظوں میں تعلق جو ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ اردو میں ان حروف کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک حرف
ربط ہے، دوسرا حرف عطف ہے، تیسرا حرف تخصیص ہے، چوتھا حرف ہجائیہ ہے۔ اب پہلے حروف ربط پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ حروف ہیں جو ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، مثلا کا، کے، کی، نے، کو، تئیں اور سے، میں تک وغیرہ۔ اس کے بعد دو پہ جو ہے وہ حروف عطف ہیں، وہ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں، مثلا اور، مگر، تو وغیرہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہیں حروف تخصیص، وہ ہیں جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں، مثلا ہی، تو، بھی، ہر وغیرہ۔ اس کے بعد چوتھے جو حروف ہیں وہ ہیں حروف ہجائیہ، وہ ہیں جو جوش یا جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جاتے ہیں، مثلا اے، اف، او، ہائے وغیرہ۔ اب اگر ہم معروضی کے حوالے سے ان اقسام کی بات کریں تو ایک یا دو جملے ایسے آتے ہیں کہ جن میں ان حروف کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، خالی جگہ دی ہوتی ہے اور وہاں پہ درست جو حرف ہوتا ہے وہ ہم نے لگانا ہوتا ہے، اور یہ بہت آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس ٹاپک کو جو ہے وہ دھیان سے پڑھیں اور اس میں سے جو ایک یا دو نمبر کی معروضی آنی ہے اس کو تیار کریں، اور وہ اسی صورت میں تیار ہو سکتی ہے جب ان کی اقسام جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں۔ تو اور مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر کے بعد جو ہے، اور آپ جب خود یہاں کتاب کے صفحہ نمبر 19 سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آخر میں یہی کہ جب تک طالب علم خود نہیں پڑھیں گے تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔